آئیے گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے اور یہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حمدنا مولانا محمد مال الجود والکرم ومویل حملکم صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم میلاد محفل یعنی جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ قدم تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ قدم تیرا۔ معزز سامعین اکرام، بلا تاخیر میں آپ کے سامنے میں اتنا گزارش اور عرض کر چکا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب دنیا کے اندر جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ کے والدین کے نکاح تک نہیں ہوئے تھے، وہاں کے حالات اور وہاں کے معاملات ہم نے آپ کے سامنے میں پیش کیے تھے کہ کس طرح کی سیرت تھی اور ان کی اولاد آگے چل کر کے کس طرح سے قطب بنتے ہیں، کس طرح سے غوث اعظم بنتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں، ہماری زبان میں اتنی قوت نہیں کہ ہم بزرگان دین کی شان کو بیان کر سکیں، مگر ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے، ٹوٹے پھوٹے الفاظاتوں سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیان تو نہیں کر سکتے، مگر ان کی تھوڑی سی زبان میں الفاظ کو استعمال کر کے ہو سکتا ہے بزرگان دین انبیاء اعظام اولیاء اعظام کی شان کو بیان کرنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ ایک مغفرت کا ذریعہ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے اور ذریعہ تلاش کرنے کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ دو باتیں بول دیں تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں اگر ہماری ان دو باتیں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ معزز سامعین کرام، گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک مؤدبانہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر سال جو ہے آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ سے چادر لائی ہوئی کو آپ اس کو جو ہے بوسہ دیتے ہیں، اسے چومتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لہٰذا ابھی بھی وہ چادر شریف لگی ہوئی ہے، جو بھی حضرات چاہیں اس کی زیارت کیجئے، دیدار کیجئے اور اس سے فیض حاصل کیجئے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیسے ہوا اور کس طرح سے ہوا۔ نکاح ہو جاتا ہے، آپ نے یہ بھی سماعت فرمائی تھی، آپ نے یہ بھی سنی تھی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے حالات نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے کیا تھے کہ جب آپ ایک مزدوری کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، جب آپ کی طبیعت علیل ہوئی تو آپ کے پاس وہ بھی موجود نہ رہا، مگر قربان جائیے شہنشاہ ولی کی شان کے اوپر، امام الاولیاء کی شان کے اوپر، امام الاولیاء کے والدین کریمین کے اوپر کہ حضرات محترم جبکہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس جتنی بھی حکومتیں تھیں، جتنے بھی مال تھے، جتنے بھی زمین و جائیداد تھے، جتنے بھی باغان و باغات تھے، وہ سب کے سب کچھ جو ہے حضرت ابو صالح کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا لے آج سے یہ باغات تمہارے ہیں، یہ زمین و جائیداد تمہارے ہیں، یہ مکان تمہارے ہیں، یعنی کہ جتنے مال ہمارے تھے اب وہ سب تمہارے ہو گئے۔ حضرات محترم قربان جائیے حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بابرکت پر کہ جب آپ کے پاس مال آیا، دولت آیا، آج ہمارے پاس مال آتے ہیں، آج بھی ہمارے پاس دولت
दौलतें आती है, आज भी हमारे पास हुकूमतें आती है, मगर हज़रत मोहतरम हज़रत अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब वो माल आए, दौलत आए, कुर्सी और हुकूमत आई, तो ये हज़रत अबू सालेह ने अपनी पिछली ज़िंदगी को ना भुलाई, बल्कि वो भी याद रखा, और जो भी माल होते थे सब माल को ज़्यादातर कोशिश करते थे राह खुदा में खर्च करने के लिए, गरीबों मिस्किनों के लिए जो है खर्च करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, यतीमों की इमदाद करने के लिए। और जिस तरह से आप पहले से ज़िंदगी गुजारा करते थे, जिस तरह से सूखी रोटियां आप पहले से तनावल फरमाया करते थे, जिस तरह से कई कई दिनों तक पहले भूखे रहा करते थे, आज भी माल होने के बावजूद भी आपका आलम वही है और इबादत इलाही से कभी गाफिल नहीं हुए। मगर ए मुसलमानों, याद रख लेना, आज हमारे पास 10 रुपये आ जाते हैं और हम मस्जिदों से दूर हो जाते हैं। आज हमारे पास 1 लाख रुपये आ जाता है, रब्बे काबा की याद से हम गाफिल हो जाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि हज़रत हमें टाइम ही नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने के लिए, हज़रत हमें टाइम ही नहीं मिलता मदरसे में आकर के उलमा से मुलाकात करने के लिए, हज़रत हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने बच्चों को मदरसे के लिए भेजें। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है, वो इतने बड़े अल्लाह वाले थे और उनके पास इतने माल थे, इतनी हुकूमतें थी, उनके पास सब कुछ था, वो चाहते तो कुछ भी कर लेते, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने रब्बे काबा की याद से गाफिल ना हुआ, रब्बे काबा की बारगाह से जुदा ना हुए, अपने माल और दौलत के घमंड में आकर के दुनिया को सताना शुरू ना कर दिया, बल्कि रब्बे काबा की बारगाह मुक़द्दसा में एक ही दुआ फरमाते थे कि मालिक परवरदिगार तूने मुझे माल दिया है, मालिक परवरदिगार तूने मुझे इज्जत अता फरमाई है, मालिक परवरदिगार तूने हमें शोहरत अता फरमाई है, मालिक परवरदिगार ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है, मगर मालिक परवरदिगार सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे ईमान की तो हिफाजत फरमा, मालिक परवरदिगार तू मेरी ईमान की हिफाजत फरमा, और मेरे पास जो माल है, मेरे पास जो ज़र हैं, मेरे पास जो दौलतें हैं, ये सारे मालों को तू अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमा ले। हज़रात मोहतरम, इस तरह से अल्लाह वाले अपने मकाम को बुलंदी पे जाते हैं। हज़रत अबू सालेह जंगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत होती है 470 हिजरी में। और इत्तफाक की बात है कि जब तारीख़ की बात आती है तो 29 शाबानुल मुअज़्ज़म आ जाती है, यानी कि अगले दिन या तो 30 शाबान होगी या रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ होगी। हज़रात मोहतरम, यहाँ पे जब मामला इस तरह का होता है, ऐसे हालात आते हैं, मौसम ख़राब होते हैं, 29 तारीख़ को सुबह में आपकी विलादत बासआदत होती है। दिन भर आपने अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध पिया, रात में पिया, दूसरे दिन अब 30 तारीख़ है शाबानुल मुअज़्ज़म की या पहली तारीख़ है, अब ये पता कैसे चलेगा, ये ख़बर कैसे मिलेगी। अब सब परेशान हैं कि आज रोज़ा रखा जाए या ना रखा जाए। बहरहाल चंद औरतें उम्मुल खैर फातिमा की बारगाह मुक़द्दसा में आती हैं और आने के बाद पूछती हैं कि ए उम्मुल खैर फातिमा, बताओ कि रात में चांद हुआ या नहीं हुआ, आज रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुक़द्दस की पहली तारीख़ है या नहीं। उस टाइम में उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, इसकी तहक़ीक़ तो मुझे मालूम नहीं, हमने चाँद तो देखा नहीं, क्योंकि मौसम इतने ख़राब थे कि चाँद नज़र ना आया, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि सुबह वक्त सहर से पहले मेरा लाल अब्दुल कादिर ने दूध तो पिया था, मगर सुबह वक्त सहर के बाद से लेकर के अभी दोपहर हो चुके हैं, मगर मेरे लाल ने अब तक दूध ना पिया है। मैं पिस्तान आगे बार बार बढ़ाती हूँ, मगर मेरा बेटा चेहरा को फेर लेता है। इस बात से ये साबित होती है कि आज रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ है, आज रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ है। ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
ولادت ہوتے ہی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، ہم نبی کے گھرانے سے ہیں، نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور نبی کے خاندان سے تعلق رکھنا اتنا مقام و بلند و بالا ہے تو جو ہے وہ ہے ہی، مگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھو اگر ہم نے دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہی میں نے جو روزے رکھے ہیں اور روزہ رکھ کر کے جو دنیا کو پیغام دیا، جو پریشان تھے کہ آج کل چاند ہوا یا نہیں، روزے رکھے جائیں یا نہ جائیں، حضور غوث اعظم نے ایک لمحہ میں دنیا کو بتا دیا اور فرما دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یعنی کہ میرے اوپر فرض نہیں روزہ، اس کے باوجود بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ میری ماں نے ہمیں یہ تربیت عطا کی ہے، میرے باپ نے مجھے یہ تربیت دی ہے، یعنی کہ میرے باپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا، غیبت نہ کی، چغلخوری نہ کی، غلط اور فاحش راستوں پہ نہ گیا، میری ماں نے ہمیں ہمیشہ عبادت الہی میں اپنے وقت کو صرف کیا، یہ اسی کی بدولت ہے کہ آج میرے یہ مقام ہے کہ جب میں دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا، جب دنیا کے اندر پیدا ہوا، جب رب کعبہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا تو بھیجتے ہی رب کعبہ نے مجھے اتنا شعور عطا فرما دیا کہ اے عبد القادر جیلانی، آج چاند کی 29ویں تاریخ ہے، شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ ہے اور موسم بڑا خراب ہے، اب ان لوگوں کو خبر کیسے ملے گی کہ آج کل ہونے والا کل کو وہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ ہوگی یا شعبان المعظم کی 30ویں تاریخ ہوگی، لہٰذا اے میرے بندہ عبد القادر جیلانی جو آگے چل کر کے امام الاولیاء بننے والا ہے، آج تم روزہ رکھ لو، اپنے ماں کے پستان میں منہ مت لگانا، اپنے ماں کے دودھ کو مت پینا، اور دودھ نہ پی کر کے دنیا کو یہ بتا دینا کہ اے دنیا والو، آج رمضان المبارک کی 1 تاریخ ہے اور میری دنیا میں آ کر کے اور دنیا کے امام الاولیاء بننے کا پہلا پیغام ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم، جب حضور غوث اعظم کو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، رات میں کل جنم لیا ہے مگر آج جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے، سبوں نے مان لیا، اور جن نے بھی یہ انتظار میں تھے کہ جب تک پتہ نہ چلے گا تو ہم روزہ نہیں توڑیں گے، کھائیں گے پیئیں گے نہیں، ان سبوں نے روزہ رکھا۔ حضرات محترم، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وقت آتے آتے معاملہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہو جاتی ہے۔ جب عمر شریف 4 سال کی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے معاملہ؟ دیکھا جاتا ہے کہ اب جو ہے بچے کو مدرسے میں ڈالا جائے۔ حضرات محترم، جب مدرسے میں ڈالنے کا وقت آیا تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو چکا تھا، یعنی کہ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، اس دنیا فانی سے کوچ فرما چکے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس بچے کو مدرسہ تک پہنچائے گا کون؟ اس بچے کو تعلیم و تربیت دلائے گا کون؟ دے گا کون؟ آج جو ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں اور وہ ہزاروں بہانے نکالتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت میرے پاس ٹائم نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے بچے ہماری بات کو مانتے نہیں، آج وہ والدین اپنے کانوں کو کھول لیں، اپنے تختی دل کو کھول لیں اور تختی دل پہ ان باتوں کو جگہ دیں کہ جب کہ حضور غوث اعظم کے والد محترم کا وصال ہو چکا تھا، وہ ام الخیر فاطمہ تھی جن کی صورت کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی سیدہ طاہرہ طیبہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر نور نظر کو مدرسے میں داخلہ کروانے کے لیے اور دنیا کو پیغام دیا کہ اے دنیا والو، بھلے وقت اور حالات کتنوں ہی خراب ہو جائیں مگر اپنی اولادوں کو تعلیم ضرور دینا، اور تعلیم تو دو گے مگر صرف دنیا کی تعلیم دے کر کے حد کو ختم مت کر دینا، مگر یاد رکھ لینا کہ جہاں دنیا کی تعلیم لازم ہے اس سے کہیں کروڑوں گنا زیادہ اور ضروری دین کی تعلیم لازم ہے۔ اگر تم دین کی تعلیم نہیں دو گے اپنی اولادوں کو، تمہاری اولاد یہ نہیں پہچان پائے گی کہ خدا کیا ہے، خدا کسے کہتے ہیں،
खुदा के रसूल कौन हैं, खुदा के रसूल क्या पैगाम लेकर के आए। हज़रात मोहतरम, आप कहेंगे हज़रत बच्चे बच्चे जानते हैं कि अल्लाह एक है, बच्चा बच्चा जानता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रात मोहतरम, यही बात बहुत सोचने की है, यही बात बहुत ज़हन और फ़िक्र में लेने की है कि जब बात आती है हक़ और बातिल की, जब हम बात करते हैं शरीयत की, बहुत ऐसे समझदार हैं, बहुत ऐसे समझदार हैं जो समझदार होने के बावजूद भी कभी कभी ना समझ बन जाते हैं। यानी कि शरीयत की बातों को, हक बातों को वो ना सुनना गवारा करते हैं, ना वो उस पर चलना गवारा करते हैं, और ना उन बातों पे अमल करने की कोशिश करते हैं। जो इंसान सुनने की कोशिश ना करे, भला वो दूसरे काम कैसे कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ऐसे भी हमारे पढ़ी लिखी कौम है, लिहाजा हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी औलादों को अच्छी तालीम और तरबियत दें, अच्छी राह बताएं, अच्छी राह और अच्छी बातों के बारे में बताएं, ताकि हमारी औलाद हमें दुनिया में जब तक रहेंगे तब भी, और जब दुनिया से चले जाएंगे तब भी वो औलाद हमारे लिए रहमत बन करके रहे, ज़हमत बन करके ना रहे, वो हमारे लिए मुसीबत का बास ना बने, वो हमारे लिए जहन्नम का बास ना बने, बल्कि उन्हें अच्छी तालीम दे करके और हम अपने मग़फ़िरत का ज़रिया और सामान बना करके जाएं, ताकि वह हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहें। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों की दुआएं मग़फ़िरत से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रात मोहतरम, जब बात आती है गौसे आज़म की और जब बात आती है तालीम व तरबियत की, तो